بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام افشاں ہے. میں سرینا ہوٹلز کے ساتھ 2010 سے منسلک ہوں اور میں گلگت سرینا ہوٹل میں ایز اے مینیجر مارکیٹنگ کمیونیکیشن کام کر رہی ہوں 2010 سے. سرینا ہوٹلز جو ہے خواتین کو ہمیشہ سے امپاور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. میں یہاں پہ آئی تھی. سرینا ہوٹلز نے ہمیشہ سے جو ہے خواتین کو امپاور کرنے میں اہم کردار ادا کر لیا ہے. آپ نے وزٹ کی، آپ نے دیکھا ہمارے پاس صرف جو ہے نا میں مارکیٹنگ میں اکیلی خاتون نہیں ہوں، بلکہ ابھی جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس خواتین ہیں. ان کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر لیا ہے کہ وہ گھر جیسے ماحول میں رسپیکٹ کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا اپنی جاب کر رہی ہیں. اکنامکلی طور پہ خود بھی امپاور ہو رہی ہیں، اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. سرینا ہوٹلز نے مجھے بھی جو ہے نا 2010 میں جب میں آئی تھی، میں واحد فیمیل تھی یہاں پہ، بٹ انہوں نے وہ ماحول کریٹ کر لیا جس سے میں انسپائر ہو گئی اور میں یہاں پہ جو ہے نا اپنا کام کو کیریئر کو آگے بڑھانے کا سوچا اور آج میں الحمدللہ ایز اے مینیجر مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. دیکھیں، کوئی بھی آرگنائزیشن خراب نہیں ہوتا ہے، نہیں کوئی بھی فیلڈ خراب ہوتی ہے. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے. آرگنائزیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ کام کرنے والی خواتین کو کس ٹائپ کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان خواتین پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ماحول کو کتنے اچھے طریقے سے آگے لے کے جاتی ہیں اور اپنے کام کو کتنے احسن طریقے سے انجام دیتی ہیں. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری 2010 میں جب میں نے جوائن کر لیا تھا تو یہ نیا تھا، خواتین کا آنا بہت کم تھا، لوگ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو بڑا چیلنجنگ اور ٹف جو ہے چوائس تھی میرے لیے بھی کہ اس فیلڈ کی طرف میں آ گئی تھی. بٹ الحمدللہ جب فیملی کا سپورٹ ہو اور جب آرگنائزیشنز آپ کو سپورٹ کر لے، آپ کو ایک بہتر اور اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کر لیں، تو بندہ جو ہے نا خود بخود اپنے کام کو بھی بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی راہ کھلتی ہے اس سے. سرینا کے ایک تو میں اچھی بات میں پھر سے بتا دوں کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے خواتین کے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. اور اس ٹائم پہ 2010 میں اور کوئی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری نہیں تھی یہاں پہ کہ جہاں پہ جائیں. اور سرینا میں آ کے جو فیملی کا ماحول یا جو اپنائیت، جو رسپیکٹ ہمیں ملا، جس حساب سے ہمیں ایجوکیٹ کر لیا، ہمیں امپاور کر لیا، سکلز ہمیں ٹرانسفر کر لی اور ہمیں جو ہے نا سیکھنے کا موقع دیا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ میں نے جاب کنٹینیو کر لی. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سرینا نے، میں نے خود یونیورسٹی کا اس اینڈ پہ جو ہے میں نے یونیورسٹی دیکھا نہیں ہے، بٹ سرینا نے مجھے جو ہے نا وہ اپرچونٹی دی جس میں آسٹریلین ایوارڈ پاکستان کے تھرو جو ہے نا وومن لیڈرشپ میں یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ میں جا کے میں نے وومن لیڈرشپ کی شارٹ کورس بھی میں نے اٹینڈ کر لی. تو آئی تھنک سرینا از بلیسنگ فار اس. خواتین کے لیے میں یہ میسیج دوں گی کہ مطلب جو بھی اسکل ان کے پاس ہے اپنے پاس اپنے حد تک نہ رکھیں. یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہ صرف ہم جو ہے نا اپنے شوہر پہ، اپنے بھائیوں پہ، اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ ہو کے رہنے والا ٹائم نہیں ہے. ہم دونوں نے جو ہے نا مل کے اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے. تو اسی حساب سے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. ہمیں گھر سے نکل کے ہمیں ایک باعزت طریقے سے اپنا کام کو سر انجام دینا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. خود کو بھی امپاور کر لے، دوسروں کو امپاور کر لے اور اپنے بچیوں کو اچھی تعلیم دے تاکہ وہ ایجوکیشن کے تھرو ایک بہتر مستقبل کا انتخاب کر لے. انجم، ایک تو ورکنگ وومن کے ظاہر مسائل ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے پورا ایک آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وومن ڈیولپمنٹ کا. اس میں وومن امپاورمنٹ بھی شامل ہے، وومن ڈیولپمنٹ بھی ہے، سوشل ویلفیئر بھی ہے. اور سوشل ویلفیئر میں بھی زیادہ تر خواتین کے ایشوز دیکھے جاتے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ کی منسٹر بھی ایک خاتون ہے، میڈم دلشاد بانو ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے. ایک تو ورکنگ وومن کو ٹرانسپورٹ کا بڑے مسائل تھے، تو اس حوالے سے پنک بسز سروس آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے گلگت کے جو شہر ہیں وہاں پہ پنک بس سروس ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک ہے خواتین کے لیے جو ورکنگ وومن ہے، ان کے لیے تھوڑی سی ان کی ہراسمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. جب وہ کہیں پہ آفیسز میں بھی، ایون آفیسز کے اندر بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ ہراسمنٹ کی بات ہوتی ہے.
تو اس کے لیے سائبر کرائم کو جو ہے یہاں پہ اور زیادہ اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. روٹین میں آج سے 3-4 سال پہلے تک سائبر کرائم کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں تھی. ہر کیس لے کے وہ تھانے جاتے تھے, اس کا جو ہے وہ روٹین کے پولیس کی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. اب سائبر کرائم جب سے اسٹیبلش ہوا ہے اور کام کرنا شروع کیا ہے تو سالانہ 40 سے 50 کیسز, جن میں زیادہ تر خواتین کے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, وہ وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس میں سزائیں بھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے باقی جو ترقی کے مواقع ہیں, جی بھی ایسا صوبہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خواتین کو روزگار کے مواقع دیے جا رہے ہیں. اور آپ ایجوکیشن میں بھی گلگت بلتستان کی خواتین بہت آگے ہیں. ظاہر ہے جب یہاں کی خواتین میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہوگی تو وہ پھر روزگار میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ روزگار کے حوالے سے وہ آگے آئیں گی. جتنا بھی ہم اس میں ان کو جو ہے وہ خواتین کے صرف کے حوالے سے ان کو پیچھے دھکیل دیں تو اس میں پھر کوٹا مختص ہے. ابھی ریسنٹ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جوڈیشری میں جو ہے 2 خواتین ججز اس میں انڈکٹ ہو گئی ہیں. بہت بڑی ایک بات ہے. آلریڈی ہماری جو آمنہ ضمیر صاحبہ ہیں, اس کے علاوہ بھی دو اور خواتین آلریڈی ججز ہیں, 2 اور خواتین ججز اب تعینات ہو گئی ہیں. 7 وکلاء کی بھی اب ایک بڑی تعداد. آج سے 10 سال پہلے گلگت بلتستان میں خواتین وکلاء کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا, لیکن اب وکلاء بھی بڑی تعداد میں ہیں. اس کے علاوہ ابھی آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو رزلٹ آیا ہے, یہ بھی بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے پورے پاکستان کے لیے. آپ اس کو ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد نے سیکشن آفیسرز, تحصیلدار, اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر جو مقابلے کے امتحان میں انہوں نے سبقت حاصل کر لی ہے. بچوں کے حوالے سے اس میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ ہیں یا ہماری بیٹیاں بہنیں زیادہ آئی ہیں. تو یہ بھی ایک صورتحال ایسی ہے جس سے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان میں خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں. پھر آپ یہ ہاسپٹلٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہماری بہن ہیں یہاں پہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں. یہ بھی ایک دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل ہے. ابھی ان کے حوالے سے آپ پوری ایک پیکیج بنا رہے ہیں, تو یہ بھی آپ جب یہ آپ کا اپلوڈ ہو جائے گا تو گلگت بلتستان کی خواتین کو یا پاکستان کی خواتین کو اندازہ ہو جائے گا کہ گلگت بلتستان کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ اسلامی اقدار اور اپنے ویلیوز میں رہتے ہوئے خواتین کس طرح زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر رہی ہے.